سوچو ایک ایسا ریگستان جہاں نظر جائے صرف ریت ہی ریت ہو، نہ پانی، نہ پیڑ پودے اور نہ ہی زندگی۔ اور پھر ایک دن چائنا وہاں لاکھوں خرگوش چھوڑ دیتا ہے جن جانوروں نے آسٹریلیا میں پورے ایکو سسٹم کو تباہ کر دیا تھا۔ چائنا نے انہی کو اپنے ریگستان کا ہیرو بنا دیا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا چائنا پاگل ہو گیا تھا یا پھر اس کے پیچھے چھپا تھا ایک ایسا پلان جس نے سائنٹسٹ کو بھی حیران کر دیا تھا؟ اور سب سے شوکنگ بات یہ ہے، کچھ سالوں بعد ریگستان کی تصویر ہی بدل گئی۔ آخر یہ کیسے ہوا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے چائنا کے سب سے عجیب اور کنٹروورشل انوائرمنٹل ایکسپیریمنٹ کے بارے میں۔ فہد ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، چائنا کی سب سے بڑی پرابلم میں سے ایک پرابلم ڈیزرٹیفیکیشن بھی ہے، یعنی زمین کا دھیرے دھیرے ریگستان میں بدل جانا۔ ہر سال ہوا لاکھوں ٹن ریت اٹھا کر شہروں کی طرف لے آتی تھی۔ کبھی کبھی بیجنگ تک آسمان پیلا ہو جاتا تھا، فارمز برباد ہو رہے تھے، فصلیں ختم ہو رہی تھیں، اور ایکسپرٹس وارننگ کر رہے تھے کہ اگر یہ سلسلہ نہیں رکا تو کروڑوں لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ چائنا نے پیڑ لگائے، آرٹیفیشل فورسٹ بنائے، نیا اریگیشن سسٹم لگایا، لیکن ریگستان اتنی تیزی سے بڑھ رہا تھا کہ ہر سولوشن چھوٹا لگ رہا تھا۔ پھر سائنٹسٹ نے ایک عجیب آئیڈیا دیا کہ خرگوش استعمال کرو۔ اتنا عجیب کہ شروع میں لوگ ہنسنے لگے۔ پہلی نظر میں یہ آئیڈیا بیکار لگتا ہے، خرگوش ریگستان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ لیکن سائنٹسٹ نے کچھ انٹرسٹنگ آبزرویشن کیے۔ خرگوش صرف گھاس نہیں کھاتے، وہ مٹی کو بھی افیکٹ کرتے ہیں۔ جب وہ زمین پر موو کرتے ہیں، بل بناتے ہیں اور آرگینک ویسٹ چھوڑتے ہیں تو مٹی کی کوالٹی دھیرے دھیرے امپروو ہو سکتی ہے۔ ان کی ویسٹ نیچرل فرٹیلائزر کی طرح کام کرتی ہے۔ جہاں پہلے صرف ریت تھی، وہاں چھوٹے پلانٹس اگنے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں، اور جب پلانٹس اگتے ہیں تو مٹی ہوا سے اڑتی نہیں، یعنی ریگستان کی رفتار سلو ہو سکتی ہے۔ تھیوری بہت اچھی لگ رہی تھی، لیکن ایک پرابلم تھی، آسٹریلیا کا نام سنتے ہی سائنٹسٹ ٹینشن میں آ گئے، کیونکہ وہاں ریبٹس نے ایسی تباہی مچائی تھی کہ پورا ایکو سسٹم ہل گیا تھا۔ تو کیا چائنا بھی وہی غلطی ریپیٹ کرنے جا رہا تھا؟ اگر ریبٹس کنٹرول سے باہر ہو جاتے تو یہ ایکسپیریمنٹ لاکھوں فصلیں تباہ کر دیتا، ملینز کی پاپولیشن کچھ ہی سالوں میں اور زیادہ بڑھ سکتی تھی، ویجیٹیشن ختم ہو سکتی تھی، لوکل سپیشیز کو نقصان ہو سکتا تھا۔ اس لیے چائنا نے ریبٹس کو رینڈملی ریلیز نہیں کیا، مانیٹرنگ سسٹم لگایا گیا، اسپیسیفک ریجن چوز کیے گئے اور پورے پروسیس کو کلوزلی آبزرو کیا گیا۔ سائنٹسٹ ہر چیز ٹریک کر رہے تھے، پلانٹ کتنے اگ رہے ہیں، مٹی میں کیا چینجز آ رہے ہیں، اور ریبٹ ایکو سسٹم کو ہیلپ کر رہے ہیں یا ڈیمیج۔ یعنی یہ صرف ریبٹ کو چھوڑنے کا پروجیکٹ نہیں تھا، بلکہ ایک سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ تھا۔ لیکن اصلی سرپرائز ابھی باقی تھا۔ کچھ عرصے میں ریسرچرز نے آبزرو کیا کہ جہاں بایولوجیکل ایکٹیویٹی بڑھی، وہاں ویجیٹیشن کو سپورٹ ملنا شروع ہوا، مٹی پہلے سے زیادہ ایکٹیو نظر آئی، کچھ جگہوں پر گرینری کے چانسز امپروو ہوئے۔ یہ کوئی میجک نہیں تھا، نہ ہی ریگستان ایک رات میں جنگل بن سکتا تھا، لیکن ایک چھوٹا جانور جسے لوگ اکثر کمزور سمجھتے ہیں، ایک بڑے انوائرمنٹل اسٹریٹجی کا حصہ بن گیا۔ اور یہ بات دنیا بھر میں ڈسکس ہونے لگی، کیا فیوچر میں اینیملز کو انوائرمنٹ ریپیئر کرنے کے لیے زیادہ یوز کیا جائے گا؟ کیا نیچر کو بچانے کے لیے نیچر ہی سب سے بڑا ویپن ہے؟ چائنا کا ریبٹ والا ایکسپیریمنٹ چاہے جتنا کنٹروورشل ہو، بات ضرور ثابت کرتا ہے، کبھی کبھی سب سے عجیب آئیڈیاز ہی سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ریزلٹ دیتے ہیں۔ ایک طرف وہی ریبٹ آسٹریلیا میں پرابلم بن گئے، اور دوسری طرف انہی ریبٹس کو چائنا نے سولوشن کے طور پر دیکھا۔ لیکن آپ کیا سوچتے ہیں؟ اگر آپ سائنٹسٹ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔